الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ۔ حضرات مومنین، میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھا، سورہ اعلیٰ کی، جس میں خدا فرماتا کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ نفس کیا۔ آج 5 ماہ مبارک ہیں، یعنی 5ویں دن آج ہے، چاند رات ہے یعنی جمعرات، آج شب جمعہ آنے والا ہے، بہت مبارک کا دن ہے۔ اس دن میں دعا تلاوت قرآن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت اور رحمت اور گناہوں کا توبہ کا مہینہ ہے۔ عقل والوں کے لیے ہے، بیوقوف کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرہ واجب رکھا ایک مومن پر۔ یہ مومن کو رکھا۔ آپ کسی سردار سے کہیں گے، کسی ہندو سے کہیں گے روزہ رکھو، اس پر بیچارہ واجب نہیں ہے، یہ مومن پر واجب ہے۔ مومن سمجھے مومن جس نے خدا پر ایمان رکھا اور رسول پر، رسالت پر اور ولایت پر، اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھے گا وہ اس کا مطلب اس کو ایمان نہیں ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے، ایمان کے معنی جب کسی بچے سے ایڈمیشن کرنا، اب بچہ کا قانون نہیں چلے، اس کا بکواس نہیں چلے گا، سکول کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے، وہ یہی ہے ایمان۔ جب ہم نے ایمان کی قلعے میں داخل ہوا تو ہمارا بکواس نہیں چلے گا، قرآن کا قانون ہم پر لاگو ہو، ہم کو ہر حکم پر سرخم کرنا، یعنی اصول دین، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہی ایمان۔ اس کے بعد فروغ دین، جس کو نماز سے پہلی عبادت ہے، اور یہ سب کچھ کرنا، اس میں داڑھی بھی، سب کچھ رکھنا، یعنی میٹھا میٹھا اٹھا، جو بھی قرآن ہے سب کچھ اس کو مومن کہتے ہیں۔ مثال، ہم نے ایمان کے بعد نماز قائم کیا، نماز کے بعد روزہ، اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر نماز پڑھنا بے معنی، کیونکہ روزہ چھوٹ گیا، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہم نے روزہ بھی رکھا، حج واجب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جس کو حج واجب ہو گیا نہیں کیا تو کافر کا جنازہ اٹھا، روزہ بھی رکھنا اس کو بے معنی جب تک، یعنی ہر واجب کو انجام دینا۔ جو سنت ہے، جیسے شعبان میں، رجب میں روزہ رکھتا ہے، جیسے شب قدر میں کوئی تلاوت کرتا ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شب قدر نہیں کریں گے، ایک گناہ نہیں ہے اس کا، کہ وہ سنت ہے۔ ہاں، عبادت بہت ہے، ثواب، مگر یہ واجب ہے۔ مثال، جو بھی اس وقت تلاوت قرآن کریں گے دن میں، اگر کوئی نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں، تلاوت قرآن کریں گے، بہار ہے قرآن پڑھنا، بہت نہیں کریں گے عذاب، جو روزہ چھوٹ جائے گا اس کو عذاب ہے۔ واجب پہلے سمجھنا۔ اب یہاں خالی روزہ نہیں ہے، یہاں خدا فرماتا ہے جہاں جہاں آپ کو نماز ملے گا وہاں بعض زکوٰۃ، یعنی لوگوں کو ہیلپ کرو۔ خدا فرماتا سورہ بقرہ میں، جو میں نے دولت عطا کیا انسان آپ کہیں گے نہیں خدا نے عطا کی، میں نے اپنی دماغ چلایا، مکاری کیا، نہیں، آپ کا دماغ نہیں چلائی، دماغ خدا نے عطا کیا آپ کو، کہ آپ ناپاکت رہے، ہم لوگ آپ ناپاکت، اپنی دماغ چلایا، یعنی آپ کو اعضائی جوارح ہل رہا، یہ خدا نے عطا کیا۔ اس کا مطلب سب کچھ خدا نے عطا کیا، تبھی تو آپ کو دماغ کا، چاہے محنت سے، چاہے جس کی بزنس کس طریقے سے، یہ اللہ کا دولت۔ خدا فرماتا ہے میری راستے میں خرچ کرو۔ اب جب میری راستے میں خرچ کرو، یہی دولت جب غریبوں پر، دین پر خرچ کریں، یہ آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ اگر آپ کے یہی دولت جمع کیا، اپنے لیے پراپرٹی بنایا، یہی دولت جہنم کی طرف، جیسے نمرود، فرعون، شداد، خدا لعنت کرے گا۔ اسلام مطلب بہت بڑی مثال دوں گا، جیسے امام حسن مرزا روز لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس سے سوال کیا، مولا آپ اتنا خرچ کیوں گے؟ امام نے فرمایا اگر میں کم کروں گا اوپر والا بھی کم کے، اللہ نے دیا، میں خرچ کرتا۔ اس کا مطلب میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا، میں نے خود بھی تجربہ کیا۔ جب کوئی زمیندار کنواں کھودتا، میں نے خود بھی کنواں 1-2 کھودا، یعنی جب ادھر کشمیر میں نے خود اس وقت تجربہ کیا۔ جب کنواں کھودتا، جتنا بھی پانی نکالو، چاہے ڈول سے نکالو یا موٹر سے نکالو، جتنا پانی نکالا، پانی اور آتا، پانی اور آتا، جتنا پانی آگے کریں گے اوپر سے نیچے سے اور پانی آتا ہے۔ اس کا مطلب جتنا آپ خرچ کریں گے، خدا آپ کو اسی طریقے سے پانی سے دولت عطا کرے گا۔ غریبوں پر خرچ کرو، اب رک جائے گا یہ دولت، بیماری پر، بڑے بڑے بیماری پر خرچ آئے گا، کیونکہ غریبوں کا خیال کرو، ہر چیز کا
یہ یہاں روزہ کا ریزن یہی ہے. میں کیسا مثال دوں گا. یہاں لکھنؤ ایک بڑا امام بارہ ہے, ایک ہی آصف دولت نے بنایا, بہت بڑا مومن ہے. وہ دن میں بناتا ہے, رات کو وہ پھر ایک ٹیم وہ گراتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کو چولہا جلاتا ہے, یعنی لوگوں کا رزق دیتا ہے امام بارہ کی شکل میں. اس وقت غربت ہے, پورا پیسہ غریب کو دیا کیونکہ اس کو کام پر لگایا امام بارہ. دو مقصد ہے, ایک امام بارہ بھی بن گیا, لوگوں کا روزگار کی گلی. یہ ہے دولت دین پر خرچ کرنا, یا کوئی آپ کام کریں جس میں 100 لوگوں کو 200 لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا. آج توفیق ہے یہ ماہ مبارک, جو اس کو بے قدری کرے گا خدا اس کو عذاب کرے گا, کیونکہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. آپ دیکھو افطار کے وقت جب آپ تھوڑا سا پانی پئیں گے یا کھجور, اس وقت آپ کو لگتا ہے جنت میں بیٹھا ہوا ہے, کتنا مزہ آتا ہے خالی پانی پینے سے. باقی ضیافت چھوڑو. آپ جو روزہ نہیں رکھتا وہ کیا کہ آپ کی دہان میں خوشبو نکلتا ہے, اس وقت خدا آپ کو حسنات دکھتا ہے. اور خود بھی روزہ رکھو, عیال کو بھی حکم دے دو, یہی عیال آپ کو نہج جنم کے عیال سے آگ سے بچاؤ, کیونکہ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے, خدا اور رسول کا طریقہ ہے. اس میں روزہ بھی رکھنا, زکوٰۃ بھی دینا, تلاوت قرآن بھی کرنا, تہجد بھی پڑھنا, یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. روزہ بہت اہم چیز ہے, یہ چھوڑو مت, لاپرواہی مت کرو. یہ روزہ معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا جس کا نماز قبول سب کو ہو. اس نے یہ نہیں کہا جس نے نماز پڑھا, کیا مطلب, جس نے اصول دین پر توحید, عدل, نبوت, امامت کے اس کے بعد پہلی نمبر پر نماز, جس نے نماز ٹائم پر پڑھا, غیر ٹائم پر اس کو قبول ہی نہیں ہے. اور روزہ, حج, سب کچھ کیا تب قبول ہے, یعنی سب کچھ انسان کو انجام دینا. اگر ہم نے نماز بھی پڑھا, روزہ بھی پڑھا, اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما, اگر اس پر حج واجب ہو گیا, انجام نہیں دیا, جب موت آئے گا کافر کا جنازہ اٹھے گا. نماز مطلب ہے نا روزہ, یعنی اس کا مطلب ہر چیز واجب انجام دینا. سنت جو چیز ہے نہیں انجام دیں گی, انسان کو نقصان ہی مگر گناہ خدا نہیں لکھے گا. واجب پر بے مقصد انسان روزہ چھوٹ جائے گا. یعنی اگر کسی کو بیچارہ کوئی پرابلم تھا, وہ نہیں رکھے گا, اس کو اپنی وہ شریعت کے حساب کیا کر وہ الگ مسئلہ ہے, مگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوٹ جائے گا. اب شیطان وسواس ڈالتا ہے, کمزور ہو جائے گا جسم, کچھ نہیں تھا. جسم کو راحت ملے گا آپ کو, کیونکہ یہی روزہ, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی سائنس کے طور پہ فاقہ دینا بہت اچھا ہے. آپ دیکھو یہ جب یہ ماہ رمضان نکلے, آپ کو کتنا خدا آپ کو عطا کرے گا. سب سے بڑا دولت ہے سکون قلب آپ کو آئے گا, اور آپ کے دل میں نور آئے گا, علم آئے گا, آپ کو دماغ تر تازہ ہو جائے گا. آپ کا نفس, جو میں نے آیت پڑھا, نفس اسی روزے میں پاک ہو جائے گا جب آپ نفس کنٹرول کرے گا. جب نفس کنٹرول کرے گا, انسان کو برا حرکت, برا قدم یا اپنی نگاہ صاف رکھے, یہی روزہ آپ کو اتنا پاک کرے گی جیسے کوئی 7 سمندر میں نہائیں گی, کیسا صاف, ایسا ہی روزہ صاف کر. نفس پاک, جسم پاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. جسم پر میل ہے وہ الگ بات ہے. اس کا مطلب اس لیے آپ کے نظر میں غیر مسلم, جو مسلم نہیں وہ آپ کے سامنے کیوں ہے, اس کے ہاتھ میں کیوں نہیں کھاتے, وہ آپ سے صاف ہے, اس کا ہوٹل آپ سے صاف ہوتا ہے. وجہ کیا, پھر کیونکہ اس کا نفس نجس ہے. نفس صاف, نفس ایمان پاک کرتا ہے. جب آپ نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مولا علی پر ایمان لایا تو نفس پاک ہو گیا, اندر کا نفس. پھر جسم کو بھی پاک کرنا. جب دونوں پاک ہو گیا, امام صادق نے فرمایا جس زمین پر یہ قدم رکھے گا یا مومن, 7 زمین تک اس کا چلنے سے پاک ہوتا ہے, دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے. اور خدا سب کو توفیق دے گے ماہ مبارک کا. کوئی روزہ مت چھوٹو, اور غریبوں کا خیال. اگر ایک آپ نے کسی کو روزہ افطار کروایا, بہت ثواب ہے, بہت ثواب ہے. اس لیے یہ جو, اور دوسرا ثواب ہے, ایک شخص آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس, عرض کے مولا میں دخر و عالم میں, یعنی اس مہینے میں شب قدر چھوٹ گیا, اب رو رہا ہے. امام نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا مولا اگلے سال کیا پتہ میں زندہ رہوں گا. مولا نے کہا آپ کو شب قدر کی ثواب حاصل کرنا چاہتا. اس نے کہا مولا, اس نے کہا 2 مومن کا صلح کراؤ,
یعنی اگر دو ناراض ہے شب قدر کا ثواب ملے گا. دو میاں بیوی کا اگر ان کو یعنی دو قبیلہ مگر ہم اس میں ٹرین نہیں، ہم دو کو جدا کرنے میں ٹرین ہے. میاں بیوی کو طلاق تک نہیں پہنچے گا، ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر بھی ہم نمازی، پھر بھی ہم. یہ خالی نماز روزہ کچھ نہیں ہے. دونوں کو محبت ڈالنا یعنی آگ کو پانی ڈالنا کمال ہے، پیٹرول ڈالنا کمال نہیں ہے. مومن کو ہر صفت جیسے مولا علی فرماتا ہے 4 چیز ہونا چاہیے: ٹھنڈے دماغ، نرم لہجہ اور سوچ صاف اور شرین آواز. مومن کو ہونا چاہیے یہ اس کا جس کی حرکت سے زبان سے کسی کو ظلم زخم نہ ہونا، کوئی ناراض نہیں ہونا. یہی روزہ کا ریزن ہے. جب آپ یہ کریں گے، آپ دیکھو سورہ دہر میں وہ تفسیر میں نہیں، جواہر بیت نے جب روزہ رکھا، معصوم تھا امام حسن علیہ السلام، امام حسین، 3 دن کے بعد سورہ دہر نازل ہوا. خالی پانی سے ان لوگوں نے، اگر ہم شام کو رات کے وقت افطار کے وقت ہم کو غذا نہیں ملے گی، ہم شور مچائے گا، کتنا تڑپتا. اگر ہم کو کھانا نہیں ملے، دوسرا روزہ نہیں رکھے، ان کا شان کیا ہے. اب ہمارا روزہ کیا ہے، انہیں کی صدقے میں ہمارا قبول ہو. کوشش کرنا چاہیے خود بھی روزہ رکھو، دوسروں کو بھی روزہ کا حق، کیونکہ یہ واجب ہے. روزہ وہ چیز ہے جو انسان پاک، یہ دولت کام نہیں ہے، یہی رہے گا پورا دولت کام، خدا کی قسم کام نہیں ہے. یہ دولت کام آئے گا، خرچ کرو، مومن پر غریبوں پر خرچ کرو، آپ خدا اور بھی دے گی. ہمارا جب ہر آدمی دوسروں کو مدد کرے گا، ہمارا غربت دور ہو جائے گا، معاشرہ صاف ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.